اسلام آباد کے معروف اور مصروف ترین تجارتی مرکز G9 کراچی کمپنی کے ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ وفد کی قیادت G9 مرکز کراچی کمپنی کے ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر راجہ جاوید اقبال نے کی اور ان کے ہمراہ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل حاجی ظفر، سینئر نائب صدر چودھری عبدالغفار اور دیگر بھی شامل تھے۔ وفد نے احسن ظفر بختیاری کو صدارت میں 1 سال کی توسیع ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ وفد سے خطاب کرتے ہوئے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ G9 مرکز اب اسلام آباد کا ایک بڑا تجارتی مرکز بن چکا ہے، لیکن بہتر ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے تاجروں کو متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ جناب راجہ جاوید صاحب، پریزیڈنٹ G9 ٹریڈر ویلفیئر ایسوسی ایشن، اور حاجی ظفر صاحب، جنرل سیکریٹری G9 مرکز، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام دیگر جو ہمارے ٹریڈرز ہیں G9 مرکز کے، میں آپ کو اسلام آباد چیمبر آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جو میرا ٹینیور ایکسٹینڈ ہوا ہے 1 سال کا، اس کے اوپر مجھے مبارکباد دینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ اور اسی طرح سے جب آپ لوگوں کا الیکشن تھا اور اس کے بعد آپ لوگ بھی آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ G9 مرکز کے ساتھ اسلام آباد چیمبر کی جب سے آپ لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں بہت اچھی کوارڈینیشن چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوارڈینیشن آگے ہماری چلتی رہنی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ چیئرمین CDA، چیف کمشنر، DC، ہر لیول پہ میں نے کوشش کر کے دروازہ کھٹکایا کہ ہمارے جو اسلام آباد کے تجارتی مراکز ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا جائے، کیونکہ بہت سارے مراکز میں سیوریج لائنوں کے ایشو تھے، کچھ جگہوں پہ واش رومز کے ایشوز ہیں، کچھ جگہوں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، کچھ جگہوں پہ انکروچمنٹ کے ایشوز تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ 1 سال مجھے یہ 12واں مہینہ جا رہا ہے، اس 12 مہینے میں تقریباً تو 3 چیئرمین CDA تبدیل ہوئے۔ سب سے پہلے کیپٹن صاحب عثمان صاحب تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ ہم اسلام آباد کے جو تجارتی مراکز ہیں ان کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا زبردست آئیڈیا پیش کیا کہ جی ہم یہاں پہ الیکٹرک بسز بھی چلائیں گے اور یہ جو ویسٹ مینجمنٹ، صفائی ستھرائی کا نظام بڑا بہتر کریں گے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سن کے کہ یار اسلام آباد میں اتنے اچھے لیول پہ کام ہونے جا رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی میرا بھی شاید 2 یا 3 مہینہ تھا تو وہ چینج ہو گئے، ان کی جگہ مینگل صاحب آ گئے۔ مینگل صاحب جسے کہتے ہیں واقعی ایک کام کرنے والے افسر، اور وہ ان کو آپ کام کہیں تو وہ کام کے پیچھے پڑ جاتے تھے، لیکن ان کے ساتھ اوپر پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب تھے۔ انہوں نے اسلام آباد میں اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ چھیڑ دیے کہ جب مینگل صاحب کے ساتھ بات تھی انہوں نے کہا احسن صاحب بالکل ہم نے یہ سارے کام جو آپ نے مارکیٹ ڈیولپمنٹس کے کہے ہیں ہم نے مل کے کرنے ہیں۔ انہوں نے اپنے چیئرمین آفس میں ہمیں پریزنٹیشن دی، انہوں نے سٹ آؤٹ ایریاز اور یہ جتنے بھی پارکس تھے ان کی ڈیولپمنٹ، مطلب بہت زبردست انہوں نے پریزنٹیشن کسی باہر کے آرکیٹیکٹ سے بنوائی بھی تھی کہ وہ ان کا جو ویژن تھا کہ وہ اسلام آباد کو کس طرح سے بدلنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے، جتنے بھی CDA کے فنڈز ہیں یہ ہم نے میگا پروجیکٹ 12 کو بائی پاس پہ لگ گئے، ایکسپریس وے کی ایکسٹینشن پہ لگ گئے، مرگلہ ایوینیو پہ لگ گئے، تو ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا فائنینشل کرنچ آ گیا ہے، جیسے یہ پروجیکٹ ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم آپ کا کام شروع کر دیں گے۔ ابھی وہ ختم ہوا ہی تھا، گورنمنٹ گئی تو اس کے بعد وہ چیئرمین صاحب بھی تبدیل ہو گئے، اور جب ان چیئرمین صاحب کے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو صرف 6 ارب روپے CDA کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، میں تو لوگوں کی جو گارنٹیز ہیں وہ بھی واپس نہیں کر رہا، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں CDA بینک کرپٹ ہی نہ ہو جائے۔ تو ہم نے کہا سر اب ہمیں بتائیں جو ہم سے پچھلے 1-2 سال سے وعدے ہو رہے ہیں اس کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی اکتوبر میں ہم ایک اسلام آباد میں کمرشل آکشن کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں سے جو بھی فنڈ آئے گا اس میں سے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ 20 سے 25% روپے جو ہیں اس کے جو بھی ہوں گے % وہ ہم اسلام آباد کے مراکز کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں گے۔ اور یہی بات ہماری پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہاں پہ بھی ہم نے یہ ایشو اٹھایا کہ جی اسلام آباد کی جو مارکیٹیں ان کی ڈیولپمنٹ کی یہ سچویشن ہے، اور چیئرمین CDA صاحب کیپٹن انوار الحق صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ بھی یہ کمٹمنٹ کی کہ جی جتنے آپ کے باقی کام ہیں انشاءاللہ اکتوبر کے آنورڈ جب CDA کے پاس پیسے آ جائیں گے تو وہ شروع ہو جائیں گے۔ لیکن
ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ کب تک ابھی یہ ہیں اور پھر ان کے بعد کوئی اور آ جائے گا. تو میں نے اس کے لیے اپنے چیئرمین خالد اقبال ملک صاحب کے ساتھ مشاورت کی کہ چیئرمین صاحب جب تک ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہیں گے تو شاید یہ ہمارے کام مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے ہوں. کبھی ایک چیئرمین سی ڈی اے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اور اسی طرح ہم آگے چلتے رہیں گے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بیسک نیسیسٹی کے کام ہے، جو بہت ضروری کام ہے مراکز میں، ہمیں اسلام آباد چیمبر کی طرف سے خود وہ انیشیٹ کرنے چاہیے. تو اس کے لیے میں نے چیئرمین صاحب سے کہا جی کہ چیئرمین صاحب 1 کروڑ روپیہ میں اپنی طرف سے اس فنڈ میں دیتا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسلام آباد چیمبرز کی طرف سے 1 کروڑ روپیہ ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اسے اپروو کرائیں. یہ 2 کروڑ روپے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد 2 کروڑ روپے جو اسلام آباد کی مختلف بڑے تجارتی گروپ ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، یہ ان سے ہم لیں گے. اور یہ 4 کروڑ روپے کا جو فنڈ ہے یہ ہم خاص طور پہ G11، G10 اور G9 مرکز کی اپ گریڈیشن پہ خرچ کریں گے. تو اس کے اوپر تاوری صاحب نے بھی حامی بھر لی، چیئرمین صاحب نے بھی حامی بھر لی، اور ہم نے ایک ٹیم بھی بنا دی ہے. عبدالرحمان صدیقی صاحب ہیں جنرل سیکرٹری جناح سپر مارکیٹ کے، وہ اس کے ہیڈ ہیں، اور ان کے ساتھ اسد عزیز صاحب، اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ، اور اس میں ہم نے ایک چیز اور بھی رکھی ہے کہ جس مرکز میں بھی ہم کام کروائیں گے، لیٹس سپوز 50 لاکھ روپے چیمبر کی طرف سے اگر ہم اس مرکز میں لگا رہے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ وہ مرکز بھی 15-20 لاکھ روپے اپنی طرف سے وہاں کے تاجر وہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں. جس میں ہم نے یہ پہلے فیز میں یہ سوچا ہے کہ ہر مرکز میں واٹر فلٹریشن پلانٹ، اور جو آپ کے واش رومز ہیں اگر ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان کو اپ گریڈ کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو ہم نئے بھی بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ 2 کام تھے، اس کے علاوہ CCTV کیمرہ کا کام ہے. اگر آپ CCTV کیمراز لگانا چاہتے ہیں، G9 مرکز تو کافی بڑا ہے، لیکن اگر آپ وہاں پہ جس طرح F10 مرکز نے کنٹینر رکھا ہوا ہے، اس میں بھی ہم آپ کی فیسیلیٹیشن کریں گے. مطلب آدھے پیسے ہم آپ کو دیں گے، آدھے آپ جمع کریں. آپ کے وہاں پہ تہذیب باقی جتنے لوگ ہیں وہاں سے، ان سے ہم بھی آپ کو ڈونیشن جمع کرنے میں ہیلپ کریں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے وہاں پہ CCTV کیمراز بھی انسٹال ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو ہم نے جو IG صاحب ہیں ان کو بھی لیٹر لکھا ہے کہ جی مراکز میں یہ جو پرس چھیننے کی اور اس طرح کی جو سیکیورٹی کے ایشوز کے کافی مسائل اب شروع ہو گئے ہیں. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ جو رش کے ٹائمنگ ہوتے ہیں اس میں خاص طور پہ G11 میں، G9 میں اور F10 میں وہ اضافی نفری تعینات کریں گے، جس سے یہ چوری چکاری کی جو وارداتیں ہیں اور یہ جو پرس چھیننے کی وارداتیں اس میں تھوڑی کمی ہوگی اور انشاءاللہ نہ ہونے کے برابر ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا اگلا سال ہے، اس میں ہم سب لوگ مل کے جو اسلام آباد کے تاجروں کے پرانے مسائل ہیں سارے ان کو پورا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے اسلام آباد کے تاجروں کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی لانچ کریں. اور یہ میری خواہش ہے کہ ہم اس سال میں سوسائٹی کا سنگ بنیاد رکھیں. اس کے لیے راجہ جاوید صاحب سے میرا خصوصی طور پہ یہ ہوگا کہ یہ بھی ہماری اس میں سرپرستی کریں کہ اسلام آباد کے تاجروں کے لیے ہم مل کے اسلام آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کریں. آپ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ٹریڈرز ویلفیئر ایسوسی ایشن G9 مرکز اسلام آباد کے صدر راجہ جاوید اقبال اور سیکرٹری جنرل حاجی ظفر نے اپنی مارکیٹ کے اہم مسائل سے چیمبر کے صدر کو آگاہ کیا. میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنے مرکز کی طرف سے دل کی اتھاہ کریں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اچھے کام کرنے کی توفیق دے. جیسے کہ میرے بھائی حسن بختاوی صاحب کا 1 سال جو ہے مزید اضافہ ہوا ہے، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اور آگے بھی جیسے حاجی صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے مرکز میں اس سے پہلے بھی صدور ہوئے آئے ہیں لیکن کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن جب سے حسن بختاوی صاحب صدر بنے تو الحمدللہ کہ ہمارے مرکز میں کام ہونے شروع ہو گئے. تو میں اپنے بزرگ تاجر رہنما جو جن کو ہر مرکز، ہر تاجر کی ہر وقت فکر رہتی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ظفر بختاوی صاحب کو اسپیشلی ہم اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنے مرکز کی طرف سے، کیونکہ یہ
وہ لیڈر ہے جو ہر وقت ہر مرکز کا ان کو خیال رہتا ہے اور ان کو فکر رہتی ہے کہ فلاں مرکز میں فلاں کام نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ یہ وید بزرگ ہمارے جو تاجر رہنمائیں، یہ وید رہنمائیں جنہیں میں نے اپنی سوچ اور عقل کے مطابق دیکھا ہے جب سے میری ملاقات ہوئی ہے کہ یہ ہر وقت تاجروں کے بارے میں مطلب اچھی سوچ رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ جب سے یہ آئے ہیں احسن بختیاری صدر بنا ہے اس وقت سے ہمارے مرکز میں، بلکہ باقی بھی جو مرکز ہیں ان میں بھی کام ہو رہے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اچھے کاموں میں ان کی توفیق، اللہ توفیق دے اور یہ مزید اچھے کام کریں تاکہ ہمارے تاجروں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم جب تک ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ ہم 6 سال سے برسر اقتدار تھے G9 مرکز میں، اور جب احسن بختیاری صاحب الحمدللہ صدر بنے ہیں تو الحمدللہ ہمارا فلٹریشن جو پلانٹ ہے وہ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، الحمدللہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ تو ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آگے اتنے زیادہ ہمارے مسائل تھے مرکز G9 کے، سیوریج کا تھا، الحمدللہ ان کی مدد سے ہی، اور ظفر بختیاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے تعاون سے ہی الحمدللہ ہمارا سیوریج کی جو لائن پڑی ہے وہ بھی لائن پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ بہتری کے اب رائے صاحب مجھے کل ہی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ اسلام آباد چیمبر نے ایک اور فلٹریشن پلانٹ جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ادھر ورکشاپ ایریا میں لگانے چاہ رہے ہیں کہ اس کی بھی منظوری ہو گئی ہے۔ تو جتنے کام الحمدللہ ایسے بھائی نے کیے ہیں اپنے 1 سال میں، پچھلے 5 سالوں میں بھی ہم نے تقریباً سارے صدر دیکھے ہیں چیمبر آف کامرس کے، لیکن کسی نے بھی اتنی تیزی سے اور اتنے ترقی کے کام ہماری تاجر تنظیموں کے ساتھ مل کے نہیں کیے۔ تو الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 سال اور دیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس 1 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ G9 مرکز کے مزید کاموں میں بہتری ہوگی۔ چیمبر کے سابق صدر اور UBG پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری نے کہا کہ مارکیٹوں میں ترقیاتی کام کرانا چیمبر کے صدر احسن ظفر بختیاری کی اہم ترجیح ہے، اور یقین دلایا کہ وہ اپنے بقیہ دور صدارت میں CDA کے ساتھ مل کر G9 مرکز سمیت دیگر مارکیٹوں میں ترقیاتی کاموں کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ چیمبر کے سابق سینئر نائب صدر خالد چودھری اور دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور CDA سے مطالبہ کیا کہ کراچی کمپنی میں ترقیاتی کام بلا تاخیر شروع کیے جائیں۔